خدا میں ایک چیز مشترک ہے. توجہ ہے حسن بھائی؟ دونوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ دونوں جسم کے بغیر بات کرتے ہیں. کیا نہیں سمجھ چلی؟ حضرت امام حسین اور خدا میں ایک چیز مشترک ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا گلا جب ذبح کیا گیا، کاٹ دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا تو جسم سے سر علیحدہ ہو گیا. جسم کے بغیر بات کرتے ہیں اور اللہ الصمد ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ بھی جسم کے بغیر بات کرتا ہے اپنے بندوں سے. یہ چیز ایک مشترک ہے. اور میں ایک بات ان کے عشق میں بات کرنے لگا ہوں، مٹ جا کسی کے عشق میں تیرا مقام ہے یہی. اے انسان، تو نے کسی نہ کسی کے عشق میں مٹنا ہے. وہ بیوی بچوں میں، کوئی کاروبار میں، کوئی دوستوں میں، کوئی کسی چکر میں اپنی ذات کو کہیں نہ کہیں مٹاتا ہے. مٹ جا کسی کے عشق میں تیرا مقام ہے یہی. انسان نے ایک دن مٹنا ہے، اس کا مقام یہی ہے. اس سے بڑھ کر اس کا مقام نہیں ہے کہ یہ مٹے نہ. اس نے مٹنا ہے. جب جی رہا ہوتا ہے تبھی مٹ رہا، اور مر کے تو اس نے مٹ ہی جانا ہے. اور اس کے لیے ایک اور بات، مٹ جا کسی کے عشق میں تیرا مقام ہے یہی. حسن کی بارگاہ میں جلووں کی کچھ کمی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے جو ہیں اس میں کمی نہیں ہے. ہم مٹے یا نہ مٹے، اسی طرح خدا کے جلووں میں کوئی کمی نہیں ہے. چاہے ہم اس کی طرف جائیں یا نہ جائیں، اس کے جلووں کو کوئی کم نہیں کر سکتا. تو ہمیں ہر وقت ہماتن اس کی بارگاہ میں رجوع رکھنا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں رجوع رکھنا ہے. اور میں آپ کو ایک عقیدہ بتا رہا ہوں، توحید، رسالت، امامت اور صحابہ اور ملائک، اگر ان چیزوں پہ آپ کا عقیدہ ہوا تو آپ زندگی میں کامیاب مسلمان اور مومن بھی بنے گے انشاءاللہ. اگر کیونکہ تفریق بہت پیدا ہو چکی ہے، مختلف طریقوں سے علم کو بتایا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ سنا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پہلے سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کو اس کی طرف رجوع کرو. وہ خدا ہے، وہ رسول ہے، وہ علی ہے، امام ہے، اہل بیت ہے، صحابہ ہے، اولیاء اعظام ہے. جب تک یہ چیزیں انسان نہیں سمجھے گا، انسان کبھی اہدنا الصراط المستقیم پہ آ نہیں سکتا. میری بات کو اپنے ذہن نشین کرنا، زندگی میں کام آئے گی. گھر جا کر سوچنا میں نے کیا کہا ہے، اور اس کی سرچ کرنا کہ یہ بات کہیں غلط تو نہیں ہے. کیونکہ کوئی کچھ مسئلہ سنا دے گا، کوئی کچھ سنا دے گا، لیکن اگر یہ 5 چیزیں آپ سمجھ گئے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکیں گے. اور دیکھیں، سب سے بری چیز ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پہ کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو ایمان کی سلامتی دے. اور ایمان سلامت ہے تو سب کچھ ہی ہے. اور اپنے دلوں میں یہ سوچا کرے، کوئی بات کر رہا ہے کہیں یہ غلط تو نہیں کر رہا، کہیں اس میں بے ادبی تو نہیں، اس کی تصحیح کرے. تصحیح کرنا اچھی بات ہے. اصلاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. دیکھیں میری بات کو برا نہ سمجھنا. ایک صحابی تھے، الٹے لیٹے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے، پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھایا اور اسے کہا یہ گناہ ہے، الٹا لیٹنا منع فرمایا کہ بڑا سخت عذاب ہے اس بات کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے مجھے تیر سے ننگے جسم تیر مارا تھا اور مجھے لائن سے درست کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، انسانیت کی اصلاح کے لیے ہے. سب سے پہلی چیز کہ اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں. اگر محبت ہوگی، دیکھیے آج کل محبت نہیں رہی، تنقید ہے، ایک دوسرے کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اس میں سے کوئی نقص نکال لیں. یہ چیزیں اگر دور ہو گئیں تو ہم اچھے انسان بن سکیں گے. ہر چیز کو دیکھیں، کسی کو دیکھیں گے تو مسکرا کے دیکھیں، کیونکہ مسکرا کے دیکھنے سے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کریں، مقابلہ نہ کریں، ضد نہ کریں. یہ ساری چیزیں معاشرے کو خراب کر رہی ہیں.
اور اگر معاشرہ درست ہوا تو ہم سب صحیح ہو جائیں گے، سکون ہو جائے گا، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ضد نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔